الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين ثم آمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمیں پھر موقع ملا کہ ہم سب مل کر بیٹھیں اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کریں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ فرقہ بن کر نہ پھرو۔ الحمدللہ۔ اور قرآن نا ایک یوں سمجھیں کہ ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس قرآن کے لیے صحابہ نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 8 یا 12 سال لگا کے، کچھ روایات میں 8 سال، کچھ روایات میں 12 سال آتے، 8 یا 12 سال لگا کے انہوں نے صرف سورۃ البقرہ کو مکمل کیا۔ یعنی کہ عربی ان کی اپنی زبان تھی، انہیں سمجھ تھی، لیکن اس کے باوجود ایسی کیا چیز تھی قرآن میں کہ انہوں نے اتنا زیادہ عرصہ لگایا۔ جبکہ ہم سورۃ البقرہ کو اگر ہم مطلب بیٹھ کے پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں مکمل کر لیتے ہیں نا، تو انہوں نے سال لگائے۔ اصل میں وہ جو چیز سیکھتے تھے نا، اس کو اپنے اندر جذب کرتے تھے، اس کو اتارتے تھے اپنے اندر، پھر وہ ان کے عمل میں نظر آتی تھی۔ تو آج مجھے اور آپ کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی امر کی ضرورت ہے کہ جب ہر طرف اتنے فساد ہیں، ہر طرف لڑائی جھگڑے ہیں، تو میں اور آپ قرآن کے سامنے بیٹھے، میں اور آپ قرآن کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں، اور اس کو نا نوجوانوں تک، خاص طور پر جو ہماری یوتھ ہے، اس تک اگر اس قرآن کا میسج پہنچ جائے اور وہ اس قرآن کے پیغام پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان آج بھی غالب آ سکتے ہیں۔ اور قرآن ایک ذائقہ ہے، ایک ٹیسٹ کی طرح۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کس کو وہ ذائقہ محسوس ہوا ہے، لیکن شروع میں انسان کو مشکل لگتا ہے کہ میں نہیں کر پاؤں گی۔ جیسے آپ لوگوں میں سے بھی کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ مشکل لگتا ہوگا، نہیں ہم کیسے ٹائم کو مینیج کریں، ہم کیسے جائے، ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ جیسے ایک مثال دوں گی نا، جس طرح آپ دیکھیں کہ میں ایک یہاں پہ بریانی تیار کر کے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اس کو کھائیں، آپ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس میں بہت زیادہ مسالے، میں نہیں کھا سکتی۔ آپ ایک چمچ تو لینا، ٹیسٹ کر کے تو دیکھیں۔ میں کہتے ہیں نہیں، کھا ہی نہیں سکتی، تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں آپ لے کے تو دیکھیں، آپ ایک چمچ لیتے، آپ کو ٹیسٹ آ جاتا، آپ کو ذائقہ آ جاتا، کہتے ہیں نہیں ایک اور لینی ہے، نہیں ایک اور۔ اب جب وہ کھاتے جاتے، آپ ہضم کرتے جاتے، آپ کہتے ہیں ایک پلیٹ بھی دے دے، اور ایٹ دا اینڈ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دے گی پوری کھا لے۔ یہ مثال قرآن کی ہے۔ جب ہم اس کے پاس ہی نہ بیٹھے ہوتے تو ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں یہ بڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں میں نہیں کر پاؤں گی۔ لیکن جب ہم اس قرآن کے ساتھ اس کو لینا شروع کر دیتے، اور یہ ایک ڈوز کی طرح، ایک دوائی کی طرح ہے، اور یہ آہستہ آہستہ جب آپ اس کو لینا شروع کرتے ہیں تو یہ آپ کے اندر اترنا شروع ہوتا ہے، تو پھر انسان کا دل کرتا ہے ایک اور، ایک اور، ایک اور۔ ایسا ہی ہے نا، کہ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ آپ لوگوں نے بھی فیل کیا ایسا؟ تو اس لیے یہ قرآن بہت خوبصورت ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ میری اکثر لوگوں سے جب شروع میں بات چیت ہوتی تھی تو مجھے یہ جواب ملتا تھا کہ ہم نے پڑھا ہوا ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ اگر ہم نے پڑھا ہوا ہے، کچھ لوگ جنہوں نے ترجمہ تفسیر بھی پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہم پوری گہرائی میں اتر چکے؟ نہیں۔ مثال یہ کہ ایک بندہ آپ سے کہتا ہے میں سمندر کو دیکھ کر آیا ہوں، تو یہ ہوتا ہے کہ اس نے سمندر دیکھا ہے، لیکن سمندر کے خزانوں کو لینے کے لیے اس کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، اس کے موتی کو نکالنے کے لیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے باہر سے جا کے سمندر دیکھا اور وہ موتی سارے آپ کے پاس آ رہے اور آپ ان کو لے رہے، نہیں۔ ان کو لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ سمندر کے اندر غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور جب آپ بہت گہرا غوطہ لگاتے ہیں، آپ کو سیپ ملتی ہے، آپ موتی چنتے ہیں۔
یہ مثال قرآن کی ہے. اگر ہم صرف ترجمہ تفسیر پڑھتے تو ہم اس کو سطحی طور پر پڑھتے. ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ کوئی زیادہ گہرائی والی باتیں نہیں ہے، یہ تو صرف سطحی طور پر ہے. صرف اس کے خزانوں کو چننے کے لیے ہم نے اس کے اندر غوطے لگانے ہوتے ہیں. جب غوطہ لگاتا ہے نا انسان تو پھر اس کو آس پاس کی کوئی فکر نہیں رہتی. اور جب آپ قرآن کے اندر غوطہ لگانا شروع کریں گے تو آپ کو یہ پرواہ ہی نہیں رہے گی میری پڑوسن کیا کر رہی ہے، اس نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، انہوں نے کھانا کیسا بنایا ہے، آج کل کس فیشن کا دور ہے، میں کیسے خوبصورت لگوں گی. انسان اس کے اندر گم ہو جاتا ہے. اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس قرآن میں غوطے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قرآن کے اندر جتنی گہرائیاں ہیں رب العالمین ہمیں انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنی پڑے گی. ہمیں مشکل لگتی ہے نا عربی، لیکن ہمیں عربی سے محبت ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ عربی جنتیوں کی زبان ہوگی. تو عربی سیکھنی بہت ضروری ہے. جب تک ہم عربی نہیں سیکھیں گے ہمیں اس کی گہرائی میں اترنا ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے، خاص کر کے جو نوجوان بچیاں ہیں، تو اللہ نے ہمیں موقع بھی دیا، ٹائم بھی دیا. تو اب ماشاءاللہ سے میرے ٹیچرز ویسے ہی بہت تیار ہو چکے ہیں، یہ ناظرہ پڑھا لیں گے، ہم عربی سیکھا کریں گے، ہے نا انشاءاللہ. اب ہم اس طرف آتے. ٹھیک ہے، بہرکیف اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں. رکوع نمبر 6 ہے. ٹاپک لکھیں اللہ اور رسول کی اطاعت پر ثابت قدمی. اللہ اور رسول کی اطاعت پر ثابت قدمی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. رب العالمین فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، سوال ہو رہا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئی ان سب پر ایمان رکھتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اس سے اعتقاد نہ رکھیں. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ ان کو بہکا کر رستے سے دور ڈال دے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف رجوع کرو اور پیغمبر کی طرف آؤ تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ تم سے اعراض کرتے اور رکنا چاہتے ہیں. تو کیسی ندامت کی بات ہے، کیسی شرمندگی کی بات ہے. رب العالمین فرما رہے، غور سے ترجمہ سنیے گا. تو کیسی شرمندگی کی بات ہے کہ جب ان کے اعمال کی شامت سے ان پر کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو تمہارے پاس بھاگے آتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں کہ واللہ ہمارا مقصود تو بھلائی اور موافقت تھا. ان لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اس کو خوب جانتا ہے. تم ان کی باتوں کا کچھ خیال نہ کرو اور انہیں نصیحت کرو اور ان سے ایسی باتیں کہو جو ان کے دلوں میں اثر کر جائیں. اللہ اکبر. اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے. اور یہ لوگ جب اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے تھے اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتے تو اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے. تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں منصف نہ بنا دے. بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑا پیارا انداز ہے رب العالمین کا. اللہ تعالیٰ اپنی قسم کھا رہے اور کس طرح کھا رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہے تمہارے رب کی قسم، سبحان اللہ، وربک، تمہارے رب کی قسم. یعنی گویا کہ اپنی ہی قسم کھائی جا رہی ہے، لیکن انداز کتنا نرالا ہے. فرمایا جب تک اپنے تنازعات میں، اپنے جھگڑوں میں تمہیں منصف نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کر دو اس سے اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں، یہ تب تک مومن نہیں ہوں گے. یعنی مجھے اور آپ کو بھی آج مومن بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم اپنے جھگڑوں کو بھی کس کے مطابق سالو کریں؟ اللہ اور رسول کے مطابق. ہمارا ہر عمل بھی کس کے مطابق ہو؟ اللہ اور رسول کے مطابق. لیکن ہوتا اس سے الٹ ہے نا. جھگڑا ہو جائے پلہ کس کا بھاری ہوتا ہے؟ غریب کا، امیر کا؟
امیر کا ہوتا ہے نا، غریب کا بچہ بھی جیل میں چلا جائے اور اس کو سڑتے ہوئے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور امیر کا بچہ جتنے بڑے گناہ کر کے جیل میں چلا جائے دوسرے دن وہ باہر ہوتا ہے، بلکہ دوسرے دن بھی نہیں، اسی دن. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم غلط فیصلے کرنے پر آگے، ہم نے بس اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچانا ہے، باقی دوسرا جو کرے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب تک اپنے دلوں میں تنگی محسوس کرتے نا رسول اللہ کے فیصلوں پر، قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں نہ کرتے، تو یہ مومن نہیں ہو سکتے. تو مومن بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عدل و انصاف سے کام لینا پڑے گا. اور اگر ہم انہیں حکم دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھر چھوڑ کر نکل جاؤ، تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کرتے. اور اگر یہ اس نصیحت پر کاربند ہوتے جو ان کو کی جاتی ہے، تو ان کے حق میں بہتر اور دین میں زیادہ ثابت قدمی کا موجب ہوتا. اور اگر ہم ان کو اپنے ہاں سے اجر عظیم بھی عطا فرماتے اور سیدھا رستہ بھی دکھاتے. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے، سبحان اللہ، آپ روزانہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں نا، یہ جو آیت آ رہی ہے نا، یہ اس اہدنا الصراط المستقیم کا جواب ہے کہ وہ سیدھے راستے پر کون ہوں گے. رب العالمین فرماتے ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اپنی ذات کو ترجیح نہیں دے رہے، اپنے آپ کو ترجیح نہیں دے رہے، فیشن کو ترجیح نہیں دے رہے، خواہشات کو ترجیح نہیں دے رہے، لوگوں کو ترجیح نہیں دے رہے. جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. فرمایا وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اللہ اکبر. کن کے ساتھ؟ جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت، ان لوگوں کا ساتھ، ان لوگوں کی دوستی بہت ہی خوب ہے. ہم بھی چاہتے ہیں نا ان لوگوں کا ساتھ ملے. تو ان لوگوں کا ساتھ پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اللہ کا حکم واقیم الصلاۃ، میں اور آپ جب اللہ اکبر کی صدا آئے، میں اور آپ کہیں بھی ہوں، شادیاں ہوں، جنازے ہوں، کہیں بھی ہوں، میں نے اور آپ نے سجدے میں سر رکھ لینے. اللہ اکبر. اور ایک مزے کی بات بتاؤں، دین بڑا خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت پیارا دین ہے. وہ ایک دفعہ نا ہماری استاذہ بتا رہی تھی کہ کوئی غیر مسلم آپس میں بات کر رہے تھے کہ اگر ہم نے کچھ لوگوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنا ہو تو اس کے لیے کتنا ٹائم لگے گا؟ تو دوسرے نے کہا کہ تقریباً 6-7 گھنٹے لگیں گے. اس کے بعد بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ لوگ اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، ایک ایک کو بلانا، کال کرنا، سب کچھ. تو وہ جو دوسرا بندہ تھا نا، اس نے ایک ویڈیو پلے کی، اور ویڈیو کیا تھی؟ حرم کی ویڈیو تھی. سارے لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، کوئی دکانوں پہ، کوئی کہیں کوئی کہیں. جو ہی آواز بلند ہوتی ہے اللہ اکبر، دکانیں بند، جو کام جہاں تھے وہ وہیں پہ چھوڑے، اور سارے کے سارے حرم میں، کعبۃ اللہ، اللہ کے گھر میں آگے، بیت اللہ میں آگے. وہ جو کوئی ادھر رخ کر کے بیٹھا ہوا تھا، کوئی ادھر، سب نے صفیں سیدھی کر دی، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ دین کی خوبصورتی ہے. ایک آواز پہ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے تو سارے منظم طریقے سے جمع ہو جاتے. یہ اللہ اکبر، یہ اس دین کی برکت ہے. اور اس بندے نے جب یہ ویڈیو دیکھی نا تو وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہنے لگا اگر یہ دین اتنا خوبصورت ہے کہ ایک آواز پہ سارے منظم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر اس دین کے باقی کتنی خوبصورتی ہوگی. ہمارا دین بہت پیارا دین ہے. آپ 5-6 پارے پہ پہنچ چکے. آپ نے آج تک کوئی ایسا حکم رب کی طرف سے پڑھا جس پہ ہمیں شرمندگی ہو کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اسلام میں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اور پورا قرآن آپ پڑھیں گے، اور ابھی اگلی آیت آئے گی، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اس میں کوئی اختلاف نہ پاؤ گے، ذرا بھر تم اس میں اختلاف نہ پاؤ گے. تو ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، لیکن ہمیں شرم آتی ہے دین پر عمل کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سینہ کھول دے. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے. آپ سوچیں نا کہ قیامت والے دن، ابھی میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک کوئی بڑا بندہ آ جاتا ہے تو ہمیں کتنا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کے پاس بیٹھیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کوئی بڑی ڈاکٹر آ گئی، کوئی فلاں، اور ہمیں دل کر رہا تھا اس کے ساتھ ذرا اپنی سیلفی لیں. ایسا ہی ہوتا نا، سوشل میڈیا پہ ڈالیں وہ فلاں. اور میں کہوں کہ آج کل کی یوتھ کا فیورٹ لیڈر عمران خان ہے، اور میں کہوں کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور آپ سارے مجھے چھوڑ چھاڑ کے، قرآن کو چھوڑ کے ادھر ہی بھاگیں گے.
کسی طرح ان کے پاس. تو آپ سوچیں نا جب میدان محشر لگا ہوگا اور آپ کو پکار کے رب العالمین ان لوگوں کی صف میں کھڑا کرے، ہاں وہ میری بندی آ جائے جو روزہ رکھ کے میرا قرآن پڑھا کرتی تھی، جو میرے رسول کی سنتوں پر عمل کیا کرتی تھی، وہ فلاں فلاں فلاں، مجھے نام نہیں آ رہے کسی کا بھی نہیں، جیسے عرصہ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرے عرصہ آ جائیں آپ انبیاء کی صف میں، وہ فلاں آ جائے صدیقین کی صف میں، وہ فلاں آ جائے شہداء کی صف میں. کیا ہمیں اچھا نہیں لگے گا؟ کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ اگر رب العالمین مجھے اور آپ کو اس دن پکار کر، جب ایک شرمندگی کا دن ہوگا، جب ایک ذلالت کا دن ہوگا، رب العالمین پکار کر ہمیں ان کی صف میں کھڑا کر دے. سبحان اللہ، کس قدر مزہ آئے. اور اس کے لیے بس کیا کرنا ہے، کچھ زیادہ مشکل تو نہیں ہے، چھوٹی سی باتیں، اللہ اور رسول کی اطاعت، اللہ اور رسول کی اطاعت. آپ کھانا کھا رہے سنت کے مطابق، آپ پہن رہے سنت کے مطابق، آپ کوئی بھی کام کر رہے سنت کے مطابق. یہ بس اس چیز کی ضرورت ہے. دین مشکل نہیں ہے، دین کو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 7 ہے. ٹاپک لکھیں جہاد فی سبیل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. مومنو، پھر ایمان والوں کی بات آ گئی ہے. ایمان والو کیا کرو؟ ہتھیار لے لیا کرو. پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو، یا سب اکٹھے کوچ کر لیا کرو. اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ عمدن دیر لگاتا ہے، یعنی جان بوجھ کر. پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا. اور اگر اللہ تم پر اپنا فضل کرے تو اس طرح سے کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں. افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل کرتا. تو جو لوگ آخرت کو خریدتے اور اس کے بدلے دنیا کی زندگی کو بیچنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے آپ میں سے کون آخرت کو خریدنا چاہتا ہے، دنیا کو بیچنا چاہتا ہے؟ پھر اگلی بات بولوں گی، کون خریدنا چاہتا ہے آخرت کو، کون دنیا کو بیچنا چاہتے ہیں؟ سارے. ماشاءاللہ، بہت پیارا ہاتھ کھڑا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو اللہ فرما رہے، جو آخرت کو خریدنا چاہتے ہیں، دنیا کو بیچنا چاہتے ہیں، کیا کریں وہ؟ ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں. سخت ہے حکم. ابھی تو آپ بڑے پرجوش تھے. ان کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، اور جو شخص اللہ کی راہ میں جنگ کرے پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے، ہم ان قریب اس کو بڑا ثواب دیں گے. جنگوں کا زمانہ نہیں ہے. میں نے اور آپ نے کس کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. میں نے اور آپ نے معاشرے کے غلط اصولوں کے خلاف جنگ کرنی ہے. میں نے اور آپ نے جھوٹ کے خلاف جنگ کرنی ہے. میں نے اور آپ نے لوگوں کو دنیا پرستی سے نکال کر آخرت سے جوڑنے کی جنگ کرنی ہے. میں نے اور آپ نے نفرتوں سے جنگ کرنی ہے. میں نے اور آپ نے محبتوں کو پھیلانے کے لیے جنگ کرنی ہے. میں نے اور آپ نے لوگوں کو جوڑنے کی جنگ کرنی ہے. کریں گے نا انشاءاللہ سب مل کے؟ فرمایا جو کرے، اور یا پھر اس میں کیا ہو جائے، شہید ہو جائے یا غلبہ پائے. آپ سیکھ رہے ہیں علم، آ رہے ہیں سیکھنے کے لیے. علم سیکھتے سیکھتے میں اور آپ مر گئے، شہادت کا مرتبہ ہے. میں اور آپ علم سیکھتے سیکھتے مر گئے، شہادت مل گئی. اور آپ گھروں سے جب نکلتے ہیں نا، مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ جب اتنی چلتی رہتی تو آپ تھکتی نہیں ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں، میں نہیں تھکتی. کہتی وہ کیسے؟ تو میں کہتی ہوں جب میں گھروں سے نکلتی ہوں فرشتوں نے پر بچھائے ہوئے ہوتے، میں تو پروں پہ چل رہی ہوتی ہوں، تو تھکوں گی کیسے؟ اور یہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، فرشتے آپ کے پاؤں کے نیچے پر بچھا لیتے ہیں. آپ ان کے پروں پہ چل کے آ رہے ہوتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کوئی شخص وضو کر کے اللہ کے دین کو سکھانے یا سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے اس کو ایک نیکی ملتی ہے. ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ گرتا ہے. ہر قدم کے بدلے اس کا ایک درجہ بلند ہوتا ہے. اور درجات کہاں پہ بلند ہوتے ہیں؟ جنت میں. تو سوچیں نا آپ کتنا کچھ پا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہم 1.5 گھنٹہ یہاں پہ لگاتے نا، یہ صرف آپ کا دورہ قرآن نہیں ہوتا. آپ جو چل کر آ رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. آپ جو یہاں سے واپس جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. گویا کہ آپ کے تقریباً 2 2.5 3 گھنٹے آپ کے اس میں شامل ہو جاتے ہیں.
اللہ فرما رہے ہیں تو کیا ہو جائے کہ پھر شہید ہو جائے یا غلبہ پائے. آپ نے غلبہ پا لیا, آپ کوشش کر رہے تھے لوگ اللہ کے دین سے جڑے, شروع میں لوگوں نے آپ کو بڑی باتیں سنائی, آپ کو بڑی تکلیفیں دی, آپ کو ایذائیں دی, آپ ڈٹے رہے, آپ آتے رہے, اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کے ساتھ لوگ جڑ گئے, آپ نے غلبہ پا لیا. اللہ فرما رہے ہیں یا تو وہ شہید ہو جائیں یا تو وہ مر جائیں یا وہ غلبہ پا جائیں, اس کو بڑا ثواب دیں گے. سبحان اللہ, اس کو بڑا ثواب مل کے رہے گا. اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے. اور مجھے لگتا ہے یہ آیات اس وقت نازل ہوئی تھی جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, کچھ مکہ میں قید ہو کے رہ گئے, اور کافر مشرک ان پر بڑا ظلم کیا کرتے تھے, بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. پھر وہ دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ سے, پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم نازل کیا جو مدینہ میں تھی مسلمان, کہ آپ نے ان کے لیے جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو رغبت دلا رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ آج یہ آیات ہمارے لیے ہیں, ہمارے مردوں کے لیے. کیا آج ہمیں کوئی پکار رہا ہے؟ کیا آج ہمارے لیے کوئی دعائیں کر رہا ہے؟ بالکل کر رہا ہے. کون کر رہا ہے؟ فلسطین میں مسلمان کر رہے ہیں, کشمیر میں کر رہے ہیں, شام میں کر رہے ہیں. ہماری بچیاں, ہمارے جوان, ہمارے بچے کافروں کے ہاتھ بڑی بے دردی کے ساتھ مارے جا رہے ہیں. وہ اور یہ دعا پڑھ کے آپ کو ایسے لگے گا جیسے قرآن واقعی میں ہر دور کے لیے. آپ سنیے گا غور سے. اور تم کو کیا ہوا ہے, اللہ سوال کر رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے, اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے, جو دعائیں کیا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا, اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا دے, کسی کو ہمارا مددگار بنا دے, اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما. یہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں. جو مومن ہیں وہ تو اللہ کے لیے لڑتے ہیں, اور جو کافر ہیں وہ بتوں کے لیے لڑتے ہیں. سو تم شیطانوں کے مددگاروں سے لڑو اور ڈرو مت, کیونکہ شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہے. آج مجھے اور آپ کو پکار رہے, آج وہ دعائیں کر رہے, ہم کیا کریں؟ ہم نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا, ہم نے اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کوشش تو کرنی ہے نا. ان کی مالی مدد کریں, مالی نہیں کر سکتے کریں, اپنی طرف سے کوشش کریں. مالی نہیں کر سکتے تو ان کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ان کے دشمن کے جو پروڈکٹس ہیں, جو ان کا یعنی سامان ہے جو ہم کھاتے ہیں, ہمارے گھروں میں کھایا جاتا ہے, ان کا جو لباس پہنتے ہیں, اور پھر ہم کہتے ہیں کوالٹی اچھی نہیں ہے. کیا ہم اللہ کی خاطر کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے؟ اور یہ واقعی میں آپ کو مل جائے گا. آپ دیکھیں جو اسرائیل کی چیزیں ان سے مکمل طور پر بائیکاٹ کریں. ہم نے ان کا پہننا نہیں ہے, ہم نے ان کو معاشی طور پہ کمزور کرنا ہے, ہم نے ان کے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہے. اور پھر آج سے آپ اپنے والد کی آپ تربیت نہیں کر سکتے, آپ اپنے خامدوں کی تربیت نہیں کر سکتے, لیکن آپ اپنے بچوں کی تو تربیت کر سکتے نا. وہ تو آپ کے اپنے ہاتھوں میں. آپ بچوں کو جذبہ شہادت پہ ابھاریں. اصل میں ہم بچوں کو ڈرا رہے ہوتے, نہیں تو فلانے پاسا نہ بچوں کوئی مارش اور صحیح اٹھائیے نہیں. آپ ان کو بتائیں کہ بیٹا آپ کی زندگی کا ایک مقصد ہے, آپ کی جان اللہ کی امانت ہے, آپ نے اپنی جان کو اللہ کے لیے وقف کرنا ہے. آپ ان کو آج سے شہادت کا جذبہ عطا کرے کہ نہیں, یہ موت کچھ نہیں ہوتی, یہ زخم کچھ نہیں ہوتے جو اللہ کی راہ میں لگتے ہیں, یہ تو در حقیقت اللہ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں. اور اس رکوع میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ تعریف بیان کی گئی. یہ ساری کوالٹی صحابہ میں موجود تھی. تو مجھے اور آپ کو پتہ یہ چلا کہ جو مومن ہوتا ہے نا, ایک جو مومن ہوتا ہے, اس کے پاس زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت پلان ہوتا ہے, ایک خوبصورت مقصد ہوتا ہے. ایسے ہی بے ڈنگی زندگی نہیں گزارتا, بس صبح اٹھے, کھایا پیا, واپس سوئے, اس کی بات کی سو گئے. یہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. آج اپنے اپنے دلوں کو ٹٹول کے دیکھیں, میری زندگی کا کیا مقصد ہے. میں نے ایک مقصد کو لے کے چلیں. ہمارے پورا دن ایک پلاننگ کے مطابق ہونا چاہیے. میں نے یہ کام بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ عورتیں ہیں تو آپ بچوں کی تربیت کرنا بھی آپ کی زندگی کا مقصد ہے. آپ آج اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں گے, کل آپ کے بچے آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنیں گے. اور اگر ہم بچوں کی تربیت نہیں کر رہے, صرف ان سے یعنی برے لہجے میں بات کر رہے ہیں, ان کو ایسے غفلت میں بس ایسے لاڈ نخروں میں ان کو خراب کر رہے ہیں, تو یہ ہم ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر بھی, اپنے بچوں کے اوپر بھی, اور یہ زیادتی ہے. تو میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا ایک مقصد سیٹ کریں, اپنا ایک پلان سیٹ کریں. تو کیا مقصد ہونا چاہیے میری اور آپ کی زندگی کا؟ کیا لگتا ہے ویسے, کیا سیٹ کرنا ہے؟ جی
بچوں کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو میں ماؤں کے لیے کہہ رہی ہوں جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنے نہیں کسی جو جوان ہیں ان کے تو مقصد اعلیٰ ہونے چاہیے. کیا کرنا چاہیے آپ لوگوں نے اپنی زندگی کا، کیا مقصد سیٹ کرنا ہے؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں جی، ان الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہونا چاہیے؟ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے. رکوع نمبر 8 لکھیں، ٹاپک لکھیں درگزر کرنے کا حکم. بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ پھر سوال کریں، الم تر الی الذین قیل لہم، بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو پہلے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو جنگ سے روکے رکھو اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو. پھر جب ان پر جہاد فرض کر دیا گیا تو بعض لوگ ان میں سے لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرا کرتے تھے. لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے آج میں اور آپ بھی لوگوں سے ایسے ہی ڈرتے ہیں جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے. کسی نے سوال کیا نا اللہ کون ہے، تو بڑا خوبصورت جواب تھا کہ اللہ وہی ہے کہ جب تم دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، گناہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہو، تو اللہ وہی ہے جو دروازے کے نیچے سے تمہارے لیے ہوا بھیجتا ہے تاکہ تمہیں سانس کا پرابلم نہ. اللہ وہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دروازے اور کھڑکیاں بند کرتے ہیں گناہ کرنے کے لیے، اللہ وہی ہے جو دروازے کے نیچے سے تمہارے لیے تازہ ہوا بھیجتا ہے تاکہ تمہیں گھٹن نہ ہو جائے اور تم زندہ رہو. یہ اللہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ سمجھتے نا کسی کو نہیں پتا چلتا. اللہ علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو جاننے والا ہے. جیسے اللہ سے ڈرا کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی اور زیادہ، اللہ فرما رہے بلکہ اس سے بھی زیادہ یہ لوگ اسے ڈرتے ہیں اور بڑبڑانے لگے کہ یا اللہ تو نے ہم پر جہاد جلد کیوں فرض کر دیا، تھوڑی مدت اور ہمیں کیوں مہلت نہ دی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو. کیا کہہ دیں؟ فرمایا ان سے کہہ دو متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، اور بہت اچھی چیز تو پرہیزگار کے لیے آخرت ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. رب العالمین ظلم نہیں کرتے. یہ میں اور آپ خود اپنی ذات پر اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر گناہ کر کے اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیتے. رب العالمین فرماتے میں تو دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. فرمایا اے جہاد سے ڈرنے والو تم کہیں رہو، تم کہیں رہو، موت تو تمہیں آ کر رہے گی. تم کہیں چھپ جاؤ، تم کہیں جاؤ، موت تو تم کو آ کر رہے گی. خواہ بڑے بڑے محلوں میں رہو، بروجی مشیدہ آیا ہے یعنی مضبوط قلعوں میں بھی رہو نا، موت تمہیں آ کر رہے گی، موت نے نہیں چھوڑنا. اور ان لوگوں کو اگر کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے ہمیں پہنچا. یہ مشرکین، یہ منافقین اتنے خراب تھے نا کہ اگر کوئی ان پہ مصیبت آتی تو یہ رسول اللہ کو الزام دیا کرتے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہم پہ پہنچی ہے. سوچے نا کتنا ظلم کیا. آپ کو ہی کوئی کہہ دے کہ آپ مانوس ہو، جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہو تو ہمیں یہ نقصان ہوتے، کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی ہے؟ تو جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کرتے تھے، کیا ان کے سینے میں دل نہیں تھا؟ کیا ان کے پاس جذبات نہیں تھے؟ کہہ دو کہ رنج و راحت، غم اور خوشی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ لا یفقہون حدیثا، یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. اللہ فرما رہے کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ بات سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہم بھی آج کہتے ہیں کوئی نقصان ہو جائے یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں نہیں. اللہ فرما رہے تم بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھو تو صحیح، یہ سب کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. اے آدم زاد، اے آدم کی اولاد، جو تجھ کو فائدہ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی اعمال کی شامت کی وجہ سے، تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ. ٹھیک ہے؟ کیسے برے اعمال کا نتیجہ؟ ایک عام سی مثال دوں گی.
آپ نے شادی میں بہت تیار ہوئی، چھوٹی بچیاں، آپ نے بال کھولے، آپ بڑے چل رہی تھی، کسی نے آپ کی پک لے لی، آپ نے بڑے اچھے سے اسٹیج پہ گئے، آپ نے پک بنوائی، خود بنواتے ہیں نا. اس کے بعد ہر ایک کے موبائل پہ چلی گئی. آج کل کوئی مشکل ہے کسی کے جانا، اس نے سوشل میڈیا پہ چڑھا دی، فیس بک پہ آ گئی، کہیں اور آ گئی. اب دوسرے دن آپ کھو رہے ہیں تو آپ سر ہاتھ میں، یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ؟ اس میں مجھے بتائیں غلطی کس کی ہے؟ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اپنی ہے. ہم نے خود اپنی کیئر کرنی ہوتی ہے. یہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. اور میں آپ کے دور کی مثالیں اس لیے دیتی ہوں تاکہ یہ آیات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے. ورنہ اگر وہ اس ٹائم کا شان نزول یا وہ واقعات میں لے کے بیٹھو تو پھر ہم سمجھتے نہیں یہ انہی لوگوں کے لیے تھی. نہیں، یہ آیات میرے اور آپ کے لیے ہیں. پھر اکثر و بیشتر ہمارے ایسے واقعات ہو جاتے. پھر ایک لڑکی ہے، اس نے ایک لڑکی کی بات سنی، دوسری کو جا کے بتا دی، اب دوسری نے وہ بات جا کے تیسری کو بتا دی، اب جس تک بات تھی اس تک پہنچی، اب اس نے وہ شروع کر دیا، کس نے کہی تھی، کس نے کہی تھی. اب کیا ہوتا ہے؟ فتنے تو پھیلتے ہیں نا. غلطی کس کی ہے؟ اپنی ہے نا. آپ کہتے ہی نا آپ نے سنا تو بس ٹھیک ہے، روک دیں اس کو وہیں پہ. بس یہ چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تمہیں نقصان پہنچتے ہیں نا، وہ تیرے اعمال کی شامت ہے، وہ تیرے کاموں کی شامت ہے، وہ تیرے کاموں کی سزا ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اور اس بات کا اللہ ہی گواہ کافی ہے. اور جب اللہ گواہی دے دے تو پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت رہتی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرما برداری کی. جو رسول کی کرے گا اس نے اللہ کی. اور جو نافرمانی کرے گا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے کیوں نافرمانی کی. آپ کو کسی نے حکم دیا، آپ کو کسی نے ترغیب دی، آپ کو کسی نے نصیحت کی آپ نماز پڑھیں، آپ نہیں پڑھ رہے تو اس کا وبال بتانے والے پہ جائے گا. اس نے تو بتا دیا، آپ کی تو اپنی ذات پہ جائے گا نا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے. اور یہ لوگ مجھ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے بعض لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں. ایسے نہیں لگ رہا کہ جیسے آیات ایک تمانچے کے بعد دوسرا تمانچہ مار رہی ہے نا؟ ایسے لگ رہا ہے یہ سارا کچھ میرے ہی لیے. فرمایا اور جو مشورے یہ کرتے ہیں اللہ ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، اللہ ہی وکیل کافی ہے. دیکھیں اس آیات میں یہ تھا کہ کچھ منافقین جب آپ علیہ السلام کے پاس آتے تو کہتے ہیں ہم آپ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب جاتے نا تو راتوں کو بیٹھ کے اس کے خلاف مشورے کرتے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بالکل ناپسند ہے. ہم میں سے بھی اکثر لوگ جب منہ پہ ہوتے ہیں تو دوسرے کی بڑی تعریف کرتے، تعریف بھی کرتے، فلاں آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید یہ کرے. وہ جب وہی بندہ ادھر گیا نا پیچھے اس کے علاوہ صرف فلانی بھی غلطی دی، فلانی بھی دی، فلانی بھی دی. کرتے یا نہیں کرتے؟ یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں. اور میں نے اور آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے سامنے قرآن کھل چکا ہے، اللہ کے احکامات آ چکے ہیں. اللہ فرما رہے یہ جو مشورے کر رہے ہیں نا، یہ جو مشورے کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں ان کو لکھ لیتا ہوں، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو. اور اللہ پر اللہ فرما رہے ان کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دے. کوئی کیا سوچ رہا ہے میرے بارے میں، کوئی کیا فیل کر رہا ہے، کسی نے کیا پروپوگنڈا کیا، اللہ فرما رہے ان پہ کوئی دھیان نہ دے، مجھ پہ بھروسہ رکھے، اور میں بہترین کارساز ہوں. میں جب آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کو دوسرے کی کیا فکر ہے؟ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ والی آیت ضرور انڈر لائن کریں. اللہ سوال کریں افلا یتدبرون القرآن، بھلا یہ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے؟ بھلا ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں یہ قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا، اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے. آپ 5ویں پارے پہ 5 الحمدللہ. آج تک آپ نے اللہ کی کسی بات میں اختلاف پایا؟ اختلاف کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ہم انسان ہیں نا، تو اب میں شاید جو میری آج رائے ہوگی کل وہ میری بدل جائے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیں جب ہم چھوٹے تھے تو ہماری باتیں اور ہوتی تھی نا، جب ہم تھوڑے بڑے ہو گئے تو اور ہو گئے، جب ہم تھوڑے اور بڑے ہو گئے تو، اور جب بوڑھے ہو جائیں گے تو اور ہو جائیں گے. اب دیکھیں اللہ نے یہ کلام کب نازل کیا؟ آج سے کتنے سال پہلے؟ 1445 سال پہلے. 1400
سو پھر آپ حساب کر لیں 1445 سال پہلے. آج کل کی زندگیاں 20 30 40 50 سال. سوچے 1445 سال پہلے کا کلام اور آج مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہ میرے ہی لیے. ایسا ہی ہے نا. اب دیکھیں باتیں تھوڑی بدلی ہیں کہ اللہ نے وہ پہلے کچھ اور کہا تو پھر تھوڑے 10 سال کے بعد بدل دیا. نہیں، فیشن کتنے جلدی بدلتا ہے نا. یہ کلام کیوں نہیں بدلا؟ اللہ فرما رہے تم غور نہیں کر رہے ہو، تم بالکل تدبر نہیں کر رہے ہو، تم غور و فکر نہیں کر. تم سوچو تو صحیح، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں تم کتنا زیادہ اختلاف پاتے. اور اگر ہم باتیں لکھنا شروع کر دیں اپنی، تو میری کل بات اور ہوگی، آج اور ہوگی، پرسوں اور ہوگی. ہماری اپنی باتوں میں کتنے اختلافات رہتے ہیں. تو اللہ فرما رہے یہ انسان کا کلام نہیں ہے. کس کا کلام ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اس ٹائم یہودی اور عیسائی کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سے گھڑ کے رکھا. اللہ فرما رہے نہیں، خود سے نہیں گھڑ کے رکھا. اگر ایسا ہوتا تو اس میں اختلاف پایا جاتا. اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں. یہ والی بات ہمیں بھی ذرا سی خبر پہنچے گی تو ٹک 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 ہر جگہ پہ پہنچانی ہے نا، فوراً افواہ. اور زیادہ پتہ ہے کون سی باتیں پھیلتی ہیں؟ پتہ ہے وہ فلانی طلاق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ فلانی کسا کرنے نکلی گئی ہے، پتہ ہے اس نے اس کا گپ شپ دیے. کیا یہ خبریں نہیں پھیلاتے؟ ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا نہیں پھیلاتے؟ وہ پتہ ہے اس نے نا بہت جھگڑا ہوا ہے، بہت کو لیتی نہیں. یہی کرتے نا. اللہ فرما رہے ہیں بات کیا کر لیتے؟ مشہور کر دیتے ہیں. اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچاتے تو تحقیق کرنے والے اس کی تحقیق کر لیتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی، اللہ فرما رہے اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند اشخاص کے سوا، چند شخصوں کے سوا، چند لوگوں کے سوا سب شیطانوں کے پیرو ہوتے، سب شیطان کی پیروی کرتے. اور اچھا ہمارا یہی حال ہے. ہم بنا سوچے سمجھے کوئی بات ملے گی اس کی تحقیق کیے بغیر آگے 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 پہنچ دیتے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا حقیقت میں بات کیا، اور ہم اس بندے سے نفرت شروع کر دیتے، ان لڑکیوں سے نفرت شروع کر دیتے، اور بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی جڑ کہاں سے ہے. تو آج کے بعد میں نے اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ہم نے تحقیق کے بغیر کوئی اور یہ بھی نہیں کہ آپ نے سنا اور آپ اس کی تحقیق میں لگ جائیں دن رات وہی مذہب میں پتہ کر رہا ہوں سو کیا یہ کام کیا نہیں. مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دے، برائی سے روکیں، اپنے کام سے کام رکھیں. یہ میرے اور آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کی راہ میں لڑیں، آپ اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو. یہی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اور آپ صرف کس کے ذمہ دار ہیں؟ اپنے ذمہ دار ہیں، ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. اور مومنوں کو بھی ترغیب دو، قریب ہے کہ اللہ کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور اللہ لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ ہم نے مان لیا، ہم آپ سے ڈر گئے. یا اللہ آپ ہم پہ اپنا فضل کرنا، اپنا کرم کرنا، اور ہمیں اپنی سزا سے بچا دینا. یا اللہ آپ کے سوا کون ہے ہمیں سزا سے بچانے والا؟ یا اللہ آپ ہمیں بچا دینا. اگلی بات بہت پیاری ہے، اگلی آیت جو ہے نا بہت خوبصورت آیت ہے، ضرور اس کو آپ انڈر لائن کریں. مَن یشفع شفاعۃ حسنہ، جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا. آپ نے کسی کو بتایا فلاں جگہ پہ دورہ قرآن ہے، آپ نے کسی کو بتایا، اب وہ بندہ بھی آ رہا ہے، آپ نے بتایا نا، اب جتنا ثواب اس بندے کو ملے گا اتنا آپ کو بھی ملے گا. سوچے نا، آپ کا خود اپنا بھی ثواب، اور آپ کے لیے آپ نے جس کسی کو نیکی کی بات بتائی وہ عمل کر رہا ہے تو وہ آپ کو ثواب لگاتار ملے، اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا. آپ سوچیں گے اتنے سارے لوگوں کو تو میں نے گھر گھر جا کے دعوت نہیں دی، نہیں نا دی. آپ کو میں تو نہیں لے کے آئی، آپ کو کسی نے بتایا ہوگا آپ آ جائیں آپ آ جائیں آپ آ جائیں، تو آپ ان لوگوں کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن رہے. اسی طرح آپ راستے میں چل رہے تھے، کسی سے آپ نے کہا کہ آپ جھوٹ نہ بولا کریں، اب وہ جب جھوٹ نہیں بولے گا تو ثواب آپ کو بھی ہے. آپ نے کسی سے پردے کی بات کر دی، پردہ کریں، اب وہ جب تک پردہ کرتے رہیں گے ثواب آپ کو بھی ہے. اور یہ وہ اعمال ہوتے ہیں کہ آپ مر بھی جائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں لگاتار لکھے جائیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. تو اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ 3 4 پودے ایسے لگا کے جائیں جو آپ کے نہ ہونے کے بعد بھی آپ کے لیے
छांव का बंदोबस्त करते रहें, ठीक है। 3-4 पौधे, ठीक है, ये दरख्त भी लगाने की बात ठीक है, ये भी लगा करें, ये भी सदका जारी है। 3-4 पौधे लगाने से मुराद ये है कि 3-4 लोगों को नेकी से जोड़ के जरूर जाए, कि जब मैं और आप ना रहे ना, वो हमारे लिए सदका जारिया बनते रहे, ठीक है। अच्छा जी। और जो बुरी बात की सिफारिश करे, बुरी बात की सिफारिश करे तो उसको उसके अजाब में से हिस्सा मिलेगा। आप खुद तो फैशन नहीं करे, आपके सामने कुरान खुल गया, आप बापर्दा हो गए, आप शादी में गए हुए हैं, आपने अपने आप को गाउन में लपेटा हुआ है, अपने हिजाब में लपेटा हुआ है, एक आपकी कजन बहुत प्यारी तैयार होके, प्यारी नहीं मैं कहूंगी, बाल खोल के फैशन करके आपके सामने आ रही है, आपसे पूछिए देखो हाँ जरा मैं कैसी लग रही हूँ, और आप बड़े कहते हैं वो वाह आप तो बहुत प्यारी लग रही हो। ये किसकी तारीफ की है? बुराई की। तो मैंने और आपने अब इन चीजों से भी बचना है, हमने बुराइयों की तारीफ भी नहीं करनी, ठीक है ना। आप उसको सीधा सीधा कह दिया करें। और मैं कहती हूँ आप जिसको दुपट्टा उतारे हुए देखें, आप उसके सर पे रख लिया करें दुपट्टा, उसके आप दुपट्टा रखें, ये एक मुसलमान को जेब नहीं देता। अच्छा, अगली आयत और भी ज्यादा प्यारी आयत है, और भी ज्यादा प्यारी आयत है, इसको भी जरा अंडरलाइन कीजिएगा। और जब तुमको कोई दुआ दे तो जवाब में तुम उससे बेहतर से दुआ दो, यानी उससे बेहतर दुआ दो, और या उन्हीं लफ्जों से दुआ दो। दुआ आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी आयत कुरान में आई होगी। यहाँ पे दुआ से मराद सलाम है, यहाँ पे दुआ से मुराद सलाम है। अल्लाह फरमा रहे वइदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। जब तुम्हें कोई सलाम दे, सलाम दुआ होती है ना, आप किसी को आप कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आप पर सलामती हो, व रहमतुल्लाह और अल्लाह की रहमत हो, व बरकातहू और उसकी बरकत हो, ये आप सलाम दे रहे होते। अल्लाह ताला फरमा रहे जब आपको कोई सलाम दे ना, आपको कोई दुआ दे, तो आप भी क्या करें? उसको उससे बेहतर लुटाएं। अरब वालों की आदत होती थी ना कि वो एक दूसरे को दुआएं बहुत ज्यादा दिया करते थे, और वो दुआ दिया करते थे हय्या का, जिंदगी की दुआ। अल्लाह ने सिखाया कि उससे बेहतर दुआ भी, क्योंकि जिंदगी तो हमेशा नहीं ना रहती, अल्लाह ने फरमाया मैं तुम्हें उससे बेहतर दुआ सिखाता हूँ। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इंशाल्लाह इस पे हमने एक सीरीज भी की थी, पता नहीं वो लेक्चर्स कहाँ पे गए, खैर पता नहीं मेरे पास होंगे नहीं, मोबाइल से अक्सर चीज़ें डिलीट हो जाती हैं। कैफ इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि रमज़ान के बाद जब इंशाल्लाह हम अपने ग्रुप में दोबारा से मैं काम शुरू करूंगी तो उसमें सलाम पे ज़रूर बात करूंगी इंशाल्लाह। पहले भी हमने बहुत लंबा टॉपिक लेके हम चले थे, इंशाल्लाह इस बार फिर से। बहर कैफ आज इतनी बात आप समझ लें कि ये अल्लाह का हुक्म है। इससे पहले हम सलाम देते थे सिर्फ रवाज के तौर पर, क्या ऐसा नहीं है? रवाज के तौर पे ना। आप में से कितने लोग हैं जिनको पता है कि सलाम का सही मानों में क्या मतलब, हम किसी को दुआ दे रहे होते? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है, लेकिन सबको नहीं पता होता, अक्सरियत को नहीं जान रही होती। और माशाल्लाह जिनको पता है वो बहुत अच्छी बात है। अब मैं और आप जब सलाम देंगे तो मेरी और आपकी नीयत क्या होगी? कुरान की आयत पर अमल, यही अमल होता है कुरान का। और क्या कहा जाता है? कुरान पर अमल, कुरान पर अमल, यही अमल। आज से मैंने और आपने इस आयत पर अमल करें, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का फरमान है, जब कोई तुम्हें दुआ दे तो मुझसे बेहतर दुआ दो। किसी ने आपको कहा अस्सलामु अलैकुम, आप कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। किसी ने आपसे कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अब हमने हेलो हाय ये वो ये वाले सिस्टम से निकलना है। खास करके जो नौजवान बच्चियां हैं मैसेज करती रहती है, अक्सर आते हाय हेलो, अब ये काम अब पूरा सलाम देना है, ठीक है ना। कितना सा टाइम लग जाएगा लिखते हुए पूरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप अगले को दुआ भी करेंगे, अपने अमाल नामे में आपने 30 नेकियां लिखवा लेनी है, तो क़यामत वाले दिन एक एक नेकी से तरसेंगे। आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई मिला, आप उसको सलाम दें। और खवातीन इज्तिनाब किया करें, गैर मर्दों को ना दिया करें, मैं औरतों की बात कर रही हूँ। आप एक कमरे में गए, दूसरे में आ रहे हैं, आप सलाम दिया करें। और सहाबा कराम की आदतें मुबारक होती थी, जब चला करते थे दरमियान में कोई दरख्त या पत्थर आ जाता, फिर मिलते तो फिर एक दूसरे से सलाम किया करते थे। सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है, सलाम करने से कीना दूर होता है, सलाम करने से हसद दूर होता है। और मुसाफा भी किया करे, वो भी आप अलैहिस्सलाम की आदत मुबारक है। मुसाफा किसको कहते हैं? हाथ मिलाना। और मुआनका भी किया करे, मुआनका किसको कहते हैं? गले मिलाना। इससे भी मोहब्बत बढ़ती है, ठीक है। लेकिन सिर्फ अपने समझ गए ना अगली बार, ठीक है। तो खैर, और हाँ एक चीज हमारे माशरे में बहुत आम है, उस पर आज जरूर जब सलाम की बात आ गई है मैं बात करूंगी। हमारे माशरे में ये चीजें बहुत आम हैं कि जब एक कजन से मिलते,
میں بات کر رہی ہوں جب لڑکے لڑکیوں سے ملتے، کزن، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، جو بھی ہے، سلام کرتے ہیں نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہی؟ آپ لوگ بھی کرتے ہیں؟ اب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اب نہیں کرنا، یہ چیز اچھی، یہ اسلام میں. اور ابھی آپ کو میں وہ ٹاپک نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو اتنی سخت حدیث سنو، جب آپ کا ایک ہاتھ، آپ کی ایک انگلی غیر محرم سے ٹچ ہوتی ہے تو وہ زنا میں لکھا جاتا ہے. اور آپ میں سے کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ہم زنا کر سکتے ہیں؟ اور ایون کہ بڑی خواتین بھی کر لیتی ہے بعض اوقات. تو اپنے محرم رشتوں کے علاوہ کسی غیر مرد سے سلام نہ کیا کرے، ٹھیک ہے؟ اب تو نہیں نہ کرنا انشاءاللہ، اب نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اور سر آگے کر لیا کریں، اگر بہت ہی کوئی زیادہ ہی قریبی ہے تو سر پہ ہاتھ پھیر لیا کریں. بہرحال سلام جو ہے وہ اسلام میں وہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بہت قریبی ہے، آپ کے کوئی بڑے ہیں، تو سر آگے کر لیا کریں، سلام نہ کیا کریں، سلام نہیں ہے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا، اللہ نے ان چیزوں کا بھی حساب لینا ہے. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ قیامت کے دن تم سب کو ضرور جمع کرے گا. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے میں تم سب کو ضرور جمع کروں گا. اور اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون؟ اللہ سوال کریں وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، جواب دے اللہ سے بڑھ کر بات میں سچا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے نا. جب اللہ نے فرما دیا میں تمہیں جمع کروں گا، میں تم سے حساب لوں گا، تو اٹس مین کے جمع کیے جائیں گے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا، ٹھیک ہے؟ رکوع نمبر 9 ہے، ٹاپک لکھیں اسلام کے موقف پر استقامت.